السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صاحب بھائیوں سے امید ہے صاحب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ تو میرے بھائی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حقیقت کو سامنے لے کر آئیں کہ ہمارے اسلام میں، ہمارے وطن پاکستان میں یا ہمارے علاقے میں کسی بھی چیز کی حقیقت کیا ہوتی ہے اور اس کو پیش کس طرح کیا جاتا ہے۔ اگر تو حقیقت کو حقیقت میں پیش کیا جاتا ہے تو پھر بات ہی ختم، سب سچ ہے، سب ٹھیک ہے۔ اگر حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور اس کو دکھایا کچھ اور جاتا ہے کسی بھی لالچ کی صورت میں، تو میرے بھائی اس سے پھر سارے معاشرے کو نقصان ہوتا ہے۔ ایمانی اسلامی نقصان بھی ہوتا ہے، ملکی لیول پہ بھی نقصان ہوتا ہے، علاقائی نقصان بھی ہوتے ہیں اور بستیوں، محلوں، حتیٰ کہ گھریلو نقصان بھی ہوتے ہیں۔ جب ہم سچ کو جھوٹ کر کے دکھائیں گے، بتائیں گے، چلائیں گے تو اس سے گھر بھی خراب ہوں گے، ملک بھی خراب ہوں گے اور قومیں بھی خراب ہوں گی۔ تو میرے بھائی اسی چیز کو تھوڑا واضح کرنے کے لیے آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ چند منٹ کی بات ہوگی، امید ہے انشاءاللہ میری باتیں آپ کو پسند آئیں گی۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے ہم نے ارادہ کرنا ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے ہم نے ایک نمبر انسان بننے کی کوشش کرنی ہے، اور اس کے لیے ارادہ کرنا ہے، پختہ اپنے آپ سے وعدہ کرنا ہے کہ میں نے ایک نمبر انسان بن کر یہ زندگی گزارنی ہے۔ ایک نمبر انسان بن کر زندگی گزارنے کے بہت سارے فائدے ہوں گے اس انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی مسلک سے ہے، کسی قوم، قبیلے، رنگ، شکل، عہدے، ڈگری سے، غرض کوئی بھی انسان ہے جس کے ساتھ انسان کا لفظ لگتا ہے، جب وہ ایک نمبر بن کر زندگی گزارے گا تو اس کا فائدہ سب سے پہلے اس کو اپنی ذات کو ہوگا، اس کے بعد اس کے گھر والوں کو، محلے والوں کو، حتیٰ کہ پوری دنیا کو اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر میرے بھائی وہ اس چیز سے ہٹ کر دو نمبر طریقے سے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کا اپنی ذات کو سب سے پہلے نقصان ہوگا، پھر اپنے محلے، اپنے گھر، اپنے علاقے اور پوری دنیا کے انسانوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ سب سے پہلے یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ میں دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہوں، میرا کوئی بھی مذہب ہے، میرا کوئی بھی مسلک ہے، میرا کوئی بھی مقام ہے، کوئی بھی میری عمر ہے، کوئی بھی میری جنس ہے، مرد ہوں یا عورت ہوں، میں نے ایک نمبر بن کے زندگی گزارنی ہے۔ جب ہم یہ ارادہ کر لیں گے تو پھر میرے بھائی ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں رہیں، کسی بھی مذہب میں رہیں، کسی بھی مسلک میں رہیں، کسی بھی عہدے یا عمر یا جنس میں ہوں، تو پھر میرے بھائی ہماری ساری زندگی کے مسائل ختم ہو جائیں گے اور اس زمین میں امن قائم ہو جائے گا، سارے کے سارے انسان خوشحال زندگی گزارنا شروع کر دیں گے۔ اس کے بعد مذہب کا تعلق ہے، وہ جو اللہ کے وعدے ہیں اسی طرح پورے ہوں گے۔ جو اللہ رب العزت کو ماننے والے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، جو اللہ کو نہیں ماننے والے، پیارے نبی کے طریقے کے مطابق اللہ کو نہیں مانتے، وہ ناکام ہوں گے۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے نیت کریں کہ ہمارا واسطہ کسی مسلمان سے پڑے، ہمارا واسطہ کسی غیر مسلم سے پڑے، تو ہم نے ایک نمبر بن کر اس کو دکھانا ہے، اللہ کو ایک نمبر بن کر دکھانا ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ایک نمبر بن کر ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہم ارادہ کریں تو پھر میرے بھائی جب ہمارا یہ ارادہ ہو جائے گا تو پھر ہم تعلیم کے میدان میں آ جائیں یا ہم دنیا کے غرض کسی بھی میدان میں، کسی بھی شعبے میں ہم آ جائیں،
اس شعبے کو ہم رنگ لگا دیں گے اور اس پورے شعبے کی ہماری وجہ سے قیمت بڑھ جائے گی، اس پورے شعبے سے نقصانات ختم ہو جائیں گے، فائدے ہی فائدے آنے شروع ہوں گے۔ جب میرے بھائی ہماری نیت ایک نمبر بننے کی نہیں ہوگی تو پھر چاہے ہم تعلیم کے میدان میں ہیں، بچپن میں ہیں، لڑکپن میں ہیں، جوانی میں ہیں، مرد ہے یا عورت ہے، مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، جب ہماری نیت خراب ہوگی، ہمارا مشن، ہمارا مقصد ہی غلط ہوگا تو پھر میرے بھائی ہم اپنے سے اٹیچ ہر چیز کو نقصان ہی نقصان دیں گے، فائدہ نہیں دے سکتے۔ اس چیز کو لازمی اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اس چیز کو ذہن میں بٹھا کر ہم چلیں گے تو دنیا آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ کامیاب ہونا بہت ضروری ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کامیابی اور ناکامی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جب ناکامی آتی ہے تو پھر بندے کو سمجھ آتی ہے۔ کامیابی میں تو بہت چند لوگ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں۔ ناکامی میں جب ناکامی پلٹ کے آتی ہے تو پھر سب کو سمجھ آ جاتی ہے کہ کامیابی میں نے کیسے اپنے آپ کو سنبھالنا تھا۔ وہ کامیابی دنیاوی ہو یا اخروی ہو، تھوڑی دیر کی ہو یا زیادہ دیر کی ہو، ناکامی جو ہے بندے کو تنگ کر دیتی ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہ ہو، مجبور کر دیتی ہے، پریشان کر دیتی ہے۔ تو اس میں لیے میرے بھائی ہر اس چیز سے بچنا ہے جس میں انسان ناکام ہو جائے، خاص طور پر ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ نے سختی سے منع کیا۔ تو میرے بھائی بات چل رہی تھی کہ جب ہم ایک نمبر بن کر زندگی گزاریں گے تو میرے بھائی پھر ہم کوئی بھی کاروبار کریں گے تو اس میں انشاءاللہ اللہ کامیابی دے گا۔ ہم کسی کو ویڈیو بنا کر ہم یوٹیوب پہ لگائیں گے، فیس بک پہ لگائیں گے یا کسی بھی جگہ پہ لگائیں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ میں جھوٹ نہ بولوں، بلکہ ہمارا مقصد ہی ہوگا کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، لوگوں کو سچ بتائیں، لوگوں کو حق بتائیں۔ وہ ہماری ویڈیوز جو لوگ بھی دیکھیں گے وہ فائدہ اٹھائیں گے اور اللہ ان کو فائدہ بھی دے گا، کیونکہ ہماری نیت صاف ہے، ہماری مشورہ دینے والے کی نیت صاف ہے۔ جب میرے بھائی مشورہ دینے والا، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ ہر بندہ بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے، یہ پیسے بنانے والی مشین آ گئی، اس سے اتنا پیسہ ہوگا کہ آپ سے سنبھالا نہیں جائے گا، یہ روزانہ کا 1,00,000 روپیہ آپ کو دے گی، یہ آپ کو روزانہ کا 5,000 روپیہ کما کے دے گی، میں نے ملازمت چھوڑ دی، میں نے اپنا کاروبار شروع کر لیا، یہ مشین اس جگہ سے ملتی ہے، اس کا را مٹیریل اس جگہ سے ملتا ہے، یہ بہت ہی سستی مشین پڑے گی آپ کو، یہ 40,000 میں مل جائے گی، یہ 1,00,000 میں مل جائے گی، یہ ایسا کاروبار ہے، آپ کو مارکیٹ میں نہیں جانا پڑے گا، گاہک خود چل کے آپ کے پاس آئے گا۔ تو غرض یہ میرے بھائی ملبوسات یعنی کپڑے کا کام ہے، کچن کا کام ہے، قالین کا کام ہے، فرنیچر کا کام ہے، چاول اور گندم کا کاروبار ہے، فروٹ کا کاروبار ہے، کریانے کا کاروبار ہے، لوہے، چاندی، سونے، پلاسٹک، مٹی کے غرض جس چیز کا بھی کاروبار ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیں، سبزی منڈی کا کیوں نہ ہو، پیاز، آلو، ٹماٹر کا کیوں نہ، آپ کو ہزاروں لوگوں کی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، اور کتنے لوگ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ملک میں رہ رہے ہیں، ہمارا واسطہ زیادہ مسلمانوں سے، کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں بیچارے غریب لوگوں کا قیمتی پیسہ ضائع کروا دیتے ہیں، یہ مشین خرید لو، یہ مشین خرید لو، یہ اس کے اتنے فائدے، صرف یہ بتاتے ہیں کہ اس مشین کو یہ 1,00,000 میں مشین ملے گی، اتنے لاکھ ماہانہ آپ کو کما کے دے گی، اس کی جو اس کے جو متضاد چیزیں ہیں وہ نہیں بتاتے، اس کے نفع سارے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ بھی بتاؤ اس مشین کے لیے ڈائیاں اتنی خریدنی پڑے گی، اس کا را مٹیریل ادھر سے ملے گا، ایسے ایسے شہروں سے ملے گا، اتنی اتنی مشکلات سے ملے گا، اس کو بیچنے میں ایسی ایسی مشکلات آئیں گی، اس کے لیے بندے تلاش کرنے میں ایسی ایسی مشکلات آئیں گی، سارا کچھ بتائے۔ کتنے غریب لوگ ہیں بیچارے، ان کے پاس 5,00,000 روپیہ ہوتا ہے، وہ 5 لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور بعد میں روتے رہتے ہیں، وہ چیز اس کی مارکیٹ میں بکتی نہیں ہے، اور اگر خریدنے والے کہتے ہیں کہ ہم کو اتنے لاکھ کا ادھار دے دو پھر ہم آپ کا مال آگے سے خریدیں گے، ورنہ نہیں خریدیں گے، ادھار نہیں دیں گے تو آپ کے مقابلے میں دوسرے لوگ ان کو ادھار دے دیں گے، وہ آپ کا نہیں خریدیں گے، ان کا خرید لیں گے۔
تو میرے بھائی یہ بڑا دیکھ سوچ سمجھ کر کوئی ساتھی بھی ہے، کوئی بھائی بھی ہے، کوئی کاروبار شروع کرے تو بہت دیکھ کر سوچ کر سمجھ کر اس کاروبار جدھر سے وہ کاروبار سٹارٹ ہوتا ہے ادھر تھوڑا تجربہ حاصل کرے، جدھر وہ کاروبار چل رہا ہے تھوڑا تجربہ ادھر حاصل کرے، اور اس کاروبار پہ کتنا پیسہ لگتا ہے، کس طریقے سے وہ چلتا ہے، اس کو چلانے کے لیے کتنے بندوں کی ضرورت ہے، اور کس کس کی ہیلپ کی ضرورت ہے، کتنی پانی کی ضرورت ہے، کتنے کمروں کی دکانوں کی ضرورت ہے، کتنی بڑی مارکیٹ کی اس کو چلانے کے لیے ضرورت ہے، اور کیسے کیسے بندوں سے واسطہ پڑے گا، اس کے لیے پیسہ کیسے اکٹھا کرنا ہوگا، پیسہ کیسے پہلے بکھیرنا پڑے گا، پھر کیسے اکٹھا کرنا پڑے گا، کتنے گھنٹے لگیں گے، کتنے مہینے لگیں گے، کتنے سال لگیں گے اس کاروبار کو چلنے میں، سارے کی سارا اپنا ذہن میں ہر چیز کو سوچ کر پھر قدم اٹھائیں، پھر کاروبار شروع کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس 5-10 لاکھ ہے آپ لگا کے بیٹھ جاؤ پیسہ آنا شروع ہو جائے گا، تو ایسے ہرگز نہیں ہے، ایسے ہرگز نہیں ہے۔ رات ہی رات میں کوئی امیر نہیں ہوتا، ایسے ہرگز کوئی نہ سوچے کہ ایسے کرنے سے ایسے ہو جائے گا۔ یہ سارے سبز اور سنہرے باغ آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ اس لیے میرا بھائی کسی بھی کام میں جب تک آپ کو 100% یا کم از کم 80% کا تجربہ حاصل نہیں ہوتا، آپ مار نہیں کھا لیتے۔ کوئی بھی کاروبار کرنا ہے تو اس کاروبار کے متعلق کم از کم آپ تھوڑا عرصہ اس کاروبار کے اندر گھس کر اس کے بکنے کی جگہ، اس کے بننے کی جگہ، اس کے خریدنے کی جگہ کم از کم آپ 80% تجربہ حاصل کر کے جب اس کاروبار کے آپ یہ کہہ لیں کہ کیڑے بن جائیں، پھر اس کاروبار کو سٹارٹ کریں، پھر وہ آپ کا کاروبار انشاءاللہ آپ کو رنگ لا کے دے گا۔ تو یہ میرے بھائی عرض کرنے کا مقصد تھا کہ کسی ساتھی کو غلط مشورے نہ دیں، غلط گائیڈ نہ کریں لوگوں کو، صرف اپنی ویڈیوز چلانے کے لیے، اپنے چینل چمکانے کے لیے لوگوں کے پیسے برائے مہربانی ضائع نہ کریں۔ ان دھوکوں کا، غلط بیانیوں کا، ان غلط مشوروں کا حساب دینا ہوگا اللہ کو۔ بے شک آپ کا چینل چل بھی جائے گا تھوڑی دیر، آپ کی بلے بلے ہو بھی جائے گی، لیکن اللہ کو اور اللہ کی مخلوق کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ ہمیں موت کے وقت قبر میں، حشر میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کیا منہ لے کر جائیں گے کہ اللہ کی مخلوق کو ہم اس طرح دھوکہ دیتے رہیں؟ تو اس کے لیے میرے بھائی الحمدللہ میں نے بھی 3-4 قسم کے کاروبار شروع کیے ہیں، سارے تجربے حاصل کیے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ کوئی بھی کام صرف یوٹیوب پر ویڈیوز، فیس بک پر دیکھ کر اس کے پیچھے نہ لگ جائیں، جلد بازی نہ کریں، آرام سے تسلی سے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ اللہ رب العزت آپ کو جزائے خیر دے۔ پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ الحمدللہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ کو راضی کر کے پیارے نبی کے طریقوں پہ چل کے انشاءاللہ ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی